کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہوتا. میں نے بھی اتنا زیادہ ہر چیز کے بارے میں نہیں پڑھا ہوا کہ میں اکیلا جو ہے بیٹھ کے ہر چیز کے اوپر پیپر لکھ دوں. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں یہ ایکچولی بنتی کیوں ہیں؟ یہ اس لیے بنتی ہیں تاکہ یہ ایک ہی ٹائم پہ 3 کام کریں. پہلے نمبر پہ یہ پلاننگ کرتی ہیں, اس پہ یہ لوگوں سے تھنک ٹینک سے لکھواتی ہیں پیپرز. مینیفیسٹو کے اندر لوگ اپنی تجاویز دیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ایک بلو پرنٹ بنتا ہے, پھر آپ لوگوں کے سامنے وہ لے کے جاتے ہیں کہ ہم اکانومی کو ایسے دیکھتے ہیں, سوسائٹی کو ایسے دیکھتے ہیں, سیاست کو ایسے دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایسے دیکھتے ہیں, بین الاقوامی تعلقات ہمارے جو ہیں. تو یہ آپ کا ایک باقاعدہ ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے, یا آپ کا کور گروپ جو ہوتا ہے, ایکیڈیمیا آپ کی جو پارٹی کا ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ پارٹی جو ہے وہ ایکٹیوسٹ پروڈیوس کرتی ہے, جو کہ اس پارٹی کے لیے لوگوں تک وہ سارا ایک ایکٹیویزم لے کے جاتی ہیں, لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. گراؤنڈ کے اوپر الیکٹورل آپ کا جو سارا کا سارا ایک اسٹرکچر ہے وہ کھڑا کرتی ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کی پارٹی کے اندر جتنے بھی کوآرڈینیٹرز ہیں, مطلب جس طرح بھی آپ کا اسٹرکچر ہے, چاہے وہ این اے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, چاہے وہ پی اے کے اندر بیٹھے ہیں, جو بھی ان کے حلقے ہوتے ہیں وہ ان کو آرگنائز کرتے ہیں. تو یہ دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی جو فنڈنگ ہوتی ہے, کہ پارٹی فنڈ کیسے ہوگی, اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اگر ہم بہت ہی وسیع طریقے سے دیکھیں نا تو یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ بنتی ہیں. ایک میں آپریشنز آ جاتے ہیں سارے, وہ جو ایکٹیوسٹ اور الیکٹورل آپ کا جو اسٹرکچر ہے اس میں سارا. ایک نمبر پہ آ جاتی ہے آپ کی جو فلسفی آئیڈیالوجی جو ہے, اور تیسرا جو ہے وہ آپ کا فنڈز کا سورس آ جاتا ہے جس سے پارٹی چلتی ہے. تو ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا پڑتا ہے, اور کوئی بھی دنیا میں جیسے میں نے کہا کوئی کل عقل کسی کے پاس نہیں ہوتی, تو ہم سب مل کے ہی کرتے ہیں. تو ہماری پارٹی بھی اس وقت جو ہے اگر ان خد و خال کو جانتی ہے, اور ہم اور لوگوں کو مانگ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں مڈل کلاس سے آئیں لوگ. ہمیں ایلیٹ کے لوگ نہیں چاہیے اکانومی ڈیزائن کرنے کے لیے پاکستان کی, ہمیں چاہیے مڈل کلاس کے لوگ, ہمیں چاہیے ورکنگ کلاس کے لوگ. اور مڈل کلاس کے لوگ چونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ یہ ان سارے سبجیکٹس کے اوپر, چاہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ اکانومی ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, اس کے اندر لوگوں کی اپنی انپٹس آئیں گی. مڈل کلاس سے آئیں گی, لوور مڈل کلاس سے آئیں گی, پڑھے لکھے لوگوں سے آئیں گی, اور پھر ورکنگ کلاس اپنی نیڈز بتائیں گی. وہ بتائیں گی ہماری ضرورتیں کیا ہیں, ہمیں کیا چاہیے, ہمارے مسائل کیا ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر ہم بیٹھ کے بناتے ہیں پورا اسٹرکچر اکانومی کا. اپنا ہمارا جو ایک مینیفیسٹو کے اندر پروگرام ہوتا ہے, ہم وہ بناتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, ان گراؤنڈ ریئلٹیز پہ. پرابلم یہ ہے کہ عمران جو ہے ایک تو وہ رائٹ کا پولیٹیشین ہے, وہ لیفٹ کا ہے نہیں. اس کو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, یہ کسی کو بھی میٹر نہیں کرتی, رائٹ کی کسی بھی پارٹی کو نہیں کرتی. لیکن اگر وہ کسی طریقے سے اس کے اندر کرتے بھی ہیں کچھ, وہ بناتے بھی ہیں اپنا پلان, لوگوں کو لے کے بھی جاتے ہیں, تو وہ صرف اور صرف پرو رچ ہوتا ہے, وہ پرو پور نہیں ہوتا. وہ پرو رچ ہوتا ہے, اور اس کے اندر لینڈ ریفارمز تو آ ہی نہیں سکتے, کیونکہ لینڈ پہ تو یہ خود قابض ہیں. اس کے اندر انڈسٹریلائزیشن ریاست کی طرف سے آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ تو خود انڈسٹریز کے مالک ہیں. اس کے اندر انرجی کرائسس کو حل کرنا آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ انرجی کرائسس کو کیوں حل کریں گے, وہ تو خود پاور پلانٹس کے مالک ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اونرز ہیں اس ملک کے اندر مینز آف پروڈکشن کے, جن کے پاس اونرشپ ہے اس کی, وہی تو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, یا ان کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یا ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ امیروں کے نمائندے ہیں, اور وہ پرو رچ پروگرامز کے ساتھ آئے ہیں. تو آپ ان سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کے لیے کچھ کریں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اور یہی جو ہے بار بار برابری پارٹی لوگوں کو سمجھا رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان قریب اب لوگ سمجھ بھی جائیں گے. ایکچولی جو اکانومی ہوتی ہے وہ جب تک کہ اس کا فوکس ہی اس چیز پہ نہ ہو کہ عام لوگوں کی حالت کیسے بہتر ہوگی, تو وہ اکانومی آپ مطلب کیسے لوگوں کو کیسے بینیفٹ دے گی. تو آئی تھنک جو بھی آپ کی پلاننگ ہوتی ہے وہ گراؤنڈ اپ ہونی چاہیے بجائے ٹاپ ڈاؤن ہونے کے. پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ لوگوں کی کیا نیڈز ہیں, لوگوں کی کیا مسئلے ہیں, کیا آپ ان کو حل کریں گے, بجائے اس کے کہ آپ اوپر سے اپنے جو ہے وہ سولوشنز امپلیمنٹ کر دیں ان پہ.